تو عبد مناف کے دو بیٹے عبد شمس اور ہاشم کے درمیان میں یہ جو سلسلہ چلا ہے، عبد شمس جن سے امیہ ہے، اور اسی امیہ سے ان کی نسل کو بنو امیہ یا بنی امیہ کہا جاتا ہے۔ ادھر ہاشم سے عبد المطلب ہے، عبد المطلب سے عبداللہ، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم نے کہا کہ یہاں اس کے بعد چونکہ ہم نے خلافت راشدہ کے یا خلفائے راشدین کے نام نہیں لکھے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہاں سے وہ خاندانی سلسلہ وہ ختم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنے چچا کو یا اپنے بھتیجے کو یا اپنے سے خاندان کے ایک فرد کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ تو مسلمانوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر شخص تھے، انہیں منتخب کیا۔ تو خلافت راشدہ کا جو انتخاب ہوا ہے وہ قوم کے بہتر اور باصلاحیت فرد کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے نہیں ہوا۔ اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے انتقال سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو انتخاب کیا وہ بھی خاندان کو دیکھ کر نہیں ہوا، کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تیم خاندان سے ہیں، جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عدی سے ہیں، ان کو عدوی کہا جاتا ہے، بنو عدی ہیں۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بنے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو عدی سے نہیں ہے، یا وہ عدوی نہیں ہے، بلکہ وہ اموی ہیں، بنو امیہ سے ان کا تعلق ہے۔ اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو حاکم بنے، جو خلیفہ بنے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بنو ہاشم سے ہیں۔ ان کے بعد پھر ان کے بیٹے حسن بنے، وہ بھی بنو ہاشم سے۔ تو یہاں دوسری طرف اگر ہم دیکھیں گے، عبد شمس کے بعد جو امیہ ہیں، ان عبد شمس کے بیٹے، تو یہ امیہ، اور پھر ان کے بعد حرب، پھر ابو سفیان، پھر معاویہ۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حکومت شروع ہوئی، اس حکومت کو خلافت امویہ کہا جاتا ہے، اور یہ خلافت باقاعدہ باپ کے بعد بیٹے یا بھائی وغیرہ اس طرح سے تقسیم ہوتی چلی گئی۔ خاندان سے حکومت باہر نہیں نکلی، یا تو باپ کے بعد بیٹا بنتا تھا یا پھر ان کا اپنا بھائی بنتا رہا، اور جب حکومت کی انتہا ہوئی تب بھی اسی خاندان کا آخری حکمران رہا، اور ان کے بعد وہ حکومت ختم ہو گئی۔ تو خلافت بنی امیہ یہ دنیا کی بہترین خلافتوں میں سے ایک خلافت ہے، بلکہ خلافت راشدہ کے بعد دنیا میں آنے والی خلافتوں میں سب سے بہتر خلافت خلافت بنی امیہ ہے۔ خلافت عباسیہ کے مقابلے میں، خلافت عثمانیہ کے مقابلے میں، اور دوسری حکومتوں کے مقابلے میں بھی۔ جتنا خلفائے بنی امیہ نے اسلام کی خدمت کی ہے وہ بھلائی نہیں جا سکتی۔ ان کی قربانیاں، ان کی خدمات یہ بے انتہا ہیں، اور انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم آگے کرتے رہیں گے۔ یہاں ہم نے بنو امیہ کے خاندان کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بتایا ہے۔ بنو امیہ کے خاندان میں جو حکومت بنی ہے وہ دو خاندانوں میں، امیہ کے ایک بیٹے ابو سفیان، اور پھر ابو سفیان سے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو معاویہ اول یہاں لکھا ہوا ہے، اور ان کے بعد معاویہ ثانی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حکومت بنی، پھر ان کے بیٹے یزید حاکم بنے، پھر ان کے بعد یزید کے بیٹے معاویہ حاکم بنے۔ تو یہاں ہم نے اس کو معاویہ اول اور معاویہ ثانی لکھا ہے، یہ شروع ہوئی معاویہ سے، اور یہ حکومت ختم ہوئی معاویہ پر۔ معاویہ ثانی کے بعد اب یہ حکومت پھر چلے جاتی ہے ادھر ابو العاص کی اولاد میں، امیہ کے دوسرے بیٹے
ابو العاص کی اولاد میں ابو العاص کے بیٹے حکم، حکم کے بیٹے مروان، یہ مروان بن حکم بن ابی العاص بن امیہ. تو اس طرح سے یہ معاویہ ثانی کے بعد 64 ہجری یہاں لکھا ہوا ہے کہ معاویہ ثانی کے 64 ہجری میں ان کی حکومت ختم ہوئی. تو ان کے بعد یہ مروان بن حکم نے حکومت سنبھالی. تو یہ ابو العاص کے گھرانے سے نکل کر ابو سفیان کے گھرانے سے نکل کر ابو العاص کے گھرانے میں یہ حکومت آ گئی، اور پھر مروان اول سے مروان ثانی تک. تو یہ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے اس گھرانے میں جب پہلا جو بادشاہ تھا، پہلا جو خلیفہ تھا وہ مروان، اور جو آخری خلیفہ تھا اس کا بھی نام تھا مروان. تو اس کو مروان اول کہتے ہیں، اس کو مروان ثانی کہتے ہیں. اب ان دونوں کے درمیان میں کئی حکمران رہے، تقریباً 10 کے قریب قریب. ان دونوں کے درمیان تقریباً 10 خلفاء رہے ہیں، اس لیے کہ مکمل خلفاء بنو امیہ کے 14 ہیں. تو یہاں پر یہ 2 ہیں، ان کے بیچ میں ایک، یعنی یہ 3، اور پھر یہ باقی 3 یہاں پر ہیں، تو 11 یہاں پر مکمل ہوں گے. تو 2 یہاں لکھے ہوئے ہیں، اگر 11 میں سے 2 نکالیں اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں اور 9 حکمران ہیں. مروان اول کے بعد 9 حکمران، پھر اس کے بعد یہ آخری حاکم مروان ثانی. اس طرح سے سن 41 ہجری سے شروع ہونے والی یہ حکومت سن 132 ہجری میں ختم ہو گئی. اس کے بعد ہم نے خلفائے بنی امیہ اور ان کی مدت خلافت سب کے نام یہاں لکھے ہیں، کون کون سے خلیفہ بنے ہیں، کیا ترتیب تھی، اور کون کون سے سال انہوں نے حکومت کیا. تو آپ دیکھیں گے سب سے پہلے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی حکومت سن 41 ہجری میں شروع ہوئی تھی، سن 60 ہجری میں ختم ہوئی. تو 41 سے 60 تقریباً 20 سال. تو ہم نے ابتدا میں بتایا تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر تھے دمشق کے، تو وہ گورنری کا زمانہ 20 سال کا تھا، اور جب خلیفہ بنے تب بھی آپ کی خلافت کا زمانہ 20 سال رہا. ایک بات آپ یہاں یہ سمجھیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے آگے لوگ امیر معاویہ لکھتے ہیں، ایسے امیر لکھا جاتا ہے، خلیفہ نہیں لکھتے. بہت سے لوگ ان کو خلیفہ نہیں لکھتے ہیں، جبکہ سلطنت عثمانیہ کے بہت سے برکردار اور بت قبر پرست جو حکمران تھے ان کو خلیفہ خلیفہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. جن لوگوں نے مسلمانوں کو قبر پرست بنا دیا، پورے حکومت میں قبر پرستی اور شرک کو عام کر دیا تھا، ان کے ناموں کے آگے بڑے فخر سے خلیفہ لکھتے ہیں. لیکن معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے آگے خلیفہ نہیں لکھتے. تو اس کی وجہ یہ ان کے دلوں کے اندر کا نفاق ہے، منافقت ہے. وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہیں جانتے. یہ شیعیت زدہ مسلمان اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت امویہ کے پہلے خلیفہ ہیں. آپ کو خلیفہ بھی کہا جائے گا، امیر المؤمنین بھی کہا جائے گا، اس لیے کہ خلیفہ کا جو لقب تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے امیر المؤمنین پڑا تھا. اسی طرح سے امیر اگر ہم کہیں گے مطلب یہ تھا کہ جو 20 سال آپ دمشق کے گورنر تھے، اس گورنری کے حساب سے آپ امیر رہے، لیکن بعد میں آپ خلیفہ بنے. خلیفہ کا مقام، خلیفہ کا منصب امیر سے اونچا ہوتا ہے. تو وہ امیر عمارت جو گورنری کے نام سے ہے، اور یہ خلافت یہ جو خلیفہ کے نام سے ہے. تو اس طرح سے معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی امیہ کے پہلے خلیفہ، سن 41 ہجری میں آپ خلیفہ بنے، اور تقریباً سن 60 ہجری میں آپ کی خلافت ختم ہو گئی. اس کے بعد ان کے بیٹے یزید، ان کی خلافت سن 60 ہجری میں، سن 60 ہجری سے لے کے سن 64 ہجری، تقریباً 3 سال 4 سال کے قریب قریب. اور زیادہ تر جو واقعات پیش آئے ہیں خلافت بنی امیہ کی بدنامی کے، وہ اسی یزید کے زمانے کے ہیں. تو انشاءاللہ اس کی ساری تفصیل ہم آگے کے درس میں بتائیں گے.
پھر یزید کے بیٹے معاویہ، دیکھیے معاویہ بن یزید بن معاویہ، تو یہ معاویہ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن یہ جو معاویہ یزید کے بیٹے ہیں، نہ یزید صحابی ہیں اور نہ یزید کے بیٹے صحابی، یہ معاویہ بن ابی سفیان یہ دونوں باپ بیٹے صحابی ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں باپ بیٹے صحابی ہیں، لیکن اس معاویہ کے صحابی کے بیٹے یزید صحابی نہیں ہیں، اسی طرح یزید کے بیٹے معاویہ وہ بھی صحابی نہیں ہوں گے کیونکہ صحابہ کا زمانہ ختم ہو چکا تھا۔ اسی طرح سے یہاں پر یہ معاویہ بن یزید کے زمانے کے بعد انہوں نے صرف 3 مہینہ حکومت کی ہے یزید کے بیٹے معاویہ نے، اور اس کے بعد پھر مروان بن حکم بن ابی العاص، مروان بن حکم بن ابی العاص، ابو العاص کے بیٹے حکم، حکم کے بیٹے مروان، جسے ہم نے کہا تھا کہ ابو سفیان کے گھرانے سے حکومت نکل کر ابو العاص کے گھرانے میں داخل ہو گئی، تو یہ ابو العاص کے گھرانے کے پہلے بادشاہ تھے مروان بن حکم، 64 ہجری سے 65 ہجری، تقریباً 9 مہینے انہوں نے حکومت کیا ہے۔ ان کے بعد ایک بڑے خلیفہ، بڑے حاکم آئے جن کو عبد الملک بن مروان کہا جاتا ہے۔ خلافت بنی امیہ کی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو سب سے بڑا خلیفہ تھا وہ عبد الملک بن مروان، سن 65 ہجری سے لے کر 86 ہجری تک، 65 سے آپ 75 85 گویا کہ 20 سال کا زمانہ ان کا بھی رہا۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 20 سال خلیفہ رہے، اور ان کے بعد یہ عبد الملک بن مروان، ان کی بھی حکومت 20 سال رہی، ایک مشہور خلفاء میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اب ان کے بعد عبد الملک کے بعد آپ یہاں دیکھیں گے یہ عبد الملک مروان کے بیٹے تھے، پھر اب عبد الملک کے بیٹے ولید بن عبد الملک، پھر ولید کے بعد سلیمان بن عبد الملک، تو ولید کے بعد ولید کے بیٹے نہیں بنے بلکہ ولید کے بھائی بنے، عبد الملک کے بیٹے، ولید بن عبد الملک کے بعد سلیمان بن عبد الملک۔ پھر درمیان میں یہ 8ویں نمبر پر جو خلیفہ آئے وہ ان کا نام تھا عمر بن عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، جو مشہور ہیں، جن کو بعض لوگ خلیفہ خامس بھی کہتے ہیں۔ یہ عمر بن عبد العزیز کون ہیں؟ عبد العزیز جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے چارٹ کے ذریعے بتایا تھا کہ جیسے یہاں مروان کے 3 بیٹے ہیں، ایک عبد الملک، یہ عبد العزیز، اور ادھر یہ محمد، عبد الملک اور عبد العزیز، مروان کے 3 بیٹے، تو مروان کے ایک بیٹے عبد الملک جو ہیں یہی انہیں کے گھرانے میں زیادہ تر حکومت رہی۔ درمیان میں عبد العزیز کے بیٹے عمر کے پاس بھی حکومت آئی، لیکن عمر کے بعد عبد العزیز کے گھرانے میں نہیں رہی، پھر واپس عبد الملک کے گھرانے میں چلے گئی، اور آخر میں پھر عبد الملک کے بھائی محمد کے گھرانے میں حکومت آئی، اور یہیں پر یہ حکومت ختم بھی ہو گئی۔ تو اس طرح سے مروان کے 3 بیٹے عبد العزیز، عبد الملک اور محمد، تو عبد العزیز کے گھرانے میں ایک بیٹا، محمد کے گھرانے میں ایک بیٹا، اور باقی سب عبد الملک کے گھرانے میں یہ حکومت باقی رہی، چلتے رہی تھی۔ تو عمر بن عبد العزیز یہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنے بعد بجائے اپنے بھائی کو یا اپنے بیٹے کو حکومت دینے کے، انہوں نے عمر بن عبد العزیز کا انتخاب کیا اور انہیں حاکم بنا دیا۔ عمر بن عبد العزیز 99 ہجری میں، 99 ہجری سے سن 101 ہجری تک، تقریباً 1 سال سے قریب میں کچھ زیادہ انہوں نے حکومت کی، اور ان کی حکومت عدل و انصاف میں بہت زیادہ مشہور و معروف ہے۔ تو یہ عمر بن عبد العزیز اموی ہیں، یہ بھی اموی ہیں، بنی امیہ میں سے ہیں۔ عمر بن عبد العزیز کے بعد
دوبارہ یہ حکومت چلے گئی عبد الملک کے بیٹوں میں پھر سے۔ عمر بن عبد العزیز سے پہلے عبد الملک کے دو بیٹوں نے حکومت کیا، ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک۔ پھر ان کے بعد عمر بن عبد العزیز آئے، پھر دوبارہ عبد الملک کے بیٹوں میں چلے گئی، اور وہ تھے یزید بن عبد الملک اور ہشام بن عبد الملک۔ مطلب یہ ہوا کہ عبد الملک کے تقریباً 4 بیٹے یہ حکومت کرتے ہیں، ولید، سلیمان، یزید اور ہشام۔ یہاں پر ہشام بن عبد الملک جو ہیں سن 105 ہجری سے لے کر 125 ہجری تک، مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے بھی 20 سال حکومت کیا ہے۔ تو 20 سال حکومت کرنے والے یہ تیسرے خلیفہ ہیں ہشام بن عبد الملک۔ پہلے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے عبد الملک بن مروان، اور تیسرے یہ ہشام بن عبد الملک۔ انہوں نے بھی تقریباً 20 سال حکومت کیا، 105 ہجری سے لے کر 125 ہجری تک۔ ہشام کے بعد اب عبد الملک کے پوتوں میں یہ حکومت چلے گئی۔ ولید بن یزید، یزید جو 90 نمبر کے خلیفہ تھے ان کے بیٹے میں، ولید بن یزید۔ اور پھر اس کے بعد 11ویں نمبر پر یزید بن ولید، جو عبد الملک کے بیٹے ولید تھے، پہلے نمبر کے باپ کے بعد جو پہلے بادشاہ بنے تھے ولید، ان کے بیٹے یزید۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نام آپس میں ایک دوسرے کے بچوں کے نام ہیں، یزید کے بیٹے کا نام ولید، ولید کے بیٹے کا نام یزید۔ تو ایسے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی کے نام، اپنے بچوں کے نام رکھے انہوں نے۔ اور یہاں پر یزید بن ولید جو تھے 126 ہجری میں انہوں نے حکومت کیا، صرف 6 مہینے کے لیے۔ ان کی حکومت بھی بہت کم رہی۔ ان کے بعد ابراہیم بن ولید، پھر ولید کے دوسرے بیٹے، تو ولید کے دوسرے بیٹے ابراہیم، انہوں نے حکومت کیا، اور ان کی حکومت بھی تقریباً صرف 3 مہینہ تک رہی۔ اور آخر میں پھر یہ ولید کے خاندان سے یا عبد الملک کے خاندان سے نکل کر عبد الملک کے بھائی محمد بن عبد الملک، محمد بن مروان کے خاندان میں، ان کے گھرانے میں چلے گئی۔ جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ مروان کے 3 بیٹے تھے، عبد العزیز، عبد الملک اور محمد، اور یہاں آخر میں مروان کے بیٹے محمد کے گھرانے میں یہ حکومت چلی جاتی ہے، اور ان کے بیٹے مروان حاکم بنتے ہیں۔ ان کا نام دیکھیے کیسے ہے، مروان بن محمد بن مروان بن حکم بن ابی العاص بن امیہ، اس طرح سے۔ تو یہ جو مروان ہے، مروان بن حکم، یہ پہلے خلیفہ تھے یہ مروانی گھرانے کے، اور یہ آخری خلیفہ ہیں مروان۔ تو یہاں سے حکومت شروع ہوئی تھی اور یہاں پر ختم ہو گئی، شروع ہوئی اس مروان سے اور ختم ہو گئی اس مروان پر۔ پہلے خلیفہ اس مروان کے گھرانے میں پہلے خلیفہ یہ تھے اور آخری خلیفہ یہ رہے۔ اسی کو ہم نے لکھا ہے مروان اول اور مروان ثانی۔ یہ ہے مروان اول، یہ ہے مروان ثانی، مروان بن حکم بن ابی العاص، اور یہ ہے مروان بن محمد، مروان بن محمد بن مروان بن حکم بن ابی العاص۔ تو آخری جو خلیفہ تھے جن کا نمبر 14 ہے، اس طرح سے ترتیب سے 14 خلفاء بنے، اور انہوں نے جو حکومت کی 127 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک، 27 سے 32 تک تقریباً 5 سال ان کی حکومت رہی۔ اور ان کی حکومت میں پھر بعد میں عباسی جو خاندان تھا، وہ عباسی خاندان غالب آ گیا، اور انہوں نے اموی خاندان کی حکومت کو ختم کر دیا، اور دوسرا خاندان جو عباسی خاندان تھا، اب ان کی حکومت، ان کے خلافت وہاں سے شروع ہوئی۔ تو 41 ہجری سے یہ حکومت شروع ہوئی تھی، 132 ہجری میں یہ حکومت ختم ہو گئی۔
کیا بنو امیہ کو بنو ہاشم سے نفرت تھی؟ ہم نے یہ عنوان بنایا ہے، یہ کچھ تمہیدیں ہیں، ابھی انشاءاللہ تفاصیل آگے ہم پڑھیں گے۔ بعض مرتبہ بنو امیہ اور بنو ہاشم ان دونوں کے درمیان میں نفرت دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان، جیسے کہ ہم نے شروع میں بھی کہا تھا، کہ جتنی نفرت خلافت بنو امیہ سے کرتے ہیں اتنی کسی سے بھی نہیں کرتے، اور جتنی محبت خلافت عثمانیہ یعنی ترکی حکومت سے کرتے ہیں اتنی تو خلافت راشدہ سے بھی نہیں کرتے۔ تو یہ دونوں جگہ افراط و تفرید ہے۔ اس محبت اور نفرت کا پیمانہ اگر ہم دیکھیں گے، اس کا ترازو اور میزان ہم دیکھیں گے، تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ میزان قبر پرستوں کا اور شیعیت زدہ لوگوں کا ہے۔ یہ جو میزان ہے، کسی کو اچھا یہ خلافت بنو امیہ کو خراب کہنا، اور ترکی خلافت عثمانیہ کو سب سے اچھا کہنا، یہ جو میزان اور ترازو ہے، یہ حقیقت میں قبر پرستوں کا بنایا ہوا، صحابہ کے دشمنوں کا بنایا ہوا، شیعیت زدہ مسلمانوں کا بنایا ہوا ہے، ورنہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر اسی درمیان میں اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ دو خاندانوں کو لے کر آپس میں ان کے درمیان کی نفرت کو اجاگر کیا جائے، اور یہ ثابت کیا جائے کہ عبد مناف کے بعد جو دو خاندان بنے، بنو ہاشم اور بنو امیہ، عبد مناف کے بعد جو دو خاندان بنے، بنو ہاشم اور بنو امیہ، تو ہم نے یہاں پر اس کو یہ کلر بنا دیا ہے، یہ جو پیلا کلر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بنو ہاشم ادھر ہو گئے اور یہ بنو امیہ ہو گئے۔ تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان دشمنی کا مظاہرہ کیا جائے، یہ ثابت کیا جائے کہ یہ دونوں آپس میں قدیم دور سے دشمن رہے ہیں، قدیم دور سے دشمن رہے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور جب بیان کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ عبد مناف کے جو دو بیٹے ہیں ہاشم اور عبد شمس، ان کے درمیان اختلاف رہا۔ بعض لوگ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ نبوت بنو ہاشم میں آئی، اس لیے بنو امیہ کو ان سے دشمنی ہو گئی، کہ بنو ہاشم کے خاندان میں نبوت آئی، ہمارے خاندان کے کسی فرد پر نہیں آئی، تو کہتے کہ اس کی وجہ سے بنو امیہ کو بنو ہاشم سے نفرت ہونے لگی، حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور تیسری بات کہ بنو امیہ نے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، جیسے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ پیش کیا جاتا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے۔ تو بعض چہرے ایسے ضرور ہیں کہ جس میں انہوں نے جن کا چہرہ مخالفت میں ہمیں سامنے نظر آتا ہے، جیسے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ، لیکن یہ خاندان کی وجہ سے نہیں تھا، یہ اسلام اور کفر کی وجہ سے تھا۔ یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ یہ اس خاندان کے ہیں وہ اس خاندان کے ہیں، بلکہ یہ اس وجہ سے تھا کہ یہ اسلام ہے اور وہ کفر ہے، اور کفر چاہے کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی خاندان میں ہو، وہ اسلام سے ہمیشہ نفرت ہی کرتا تھا۔ تو جتنے بھی خاندان کے لوگ تھے مکہ میں جو کافر تھے، وہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے نفرت کرتے تھے۔ تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ خاص خاندانی وجہ سے ابو سفیان نے اور بنو امیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کی مخالفت کی ہے، تو ہم کہیں گے یہ جھوٹ ہے، اور یہ شیعیت زدہ وہ افراد جو یا تو قبر پرست ہیں اور پھر اسی طرح سے ائمہ پرستی میں ملوث ہو چکے ہیں، یا پھر جن کے دلوں میں صحابہ سے نفرت ہے، بس یہ انہی کا بنایا ہوا فارمولہ ہے، اور وہی لوگ بنو امیہ میں جو صحابہ ہیں ان صحابہ سے نفرت کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بنو امیہ کے مشہور صحابی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
لیکن لوگوں کو ان سے بھی نفرت ہے. بنو امیہ کے ان سے پہلے یعنی ان کے بعد جو مشہور صحابی ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ان سے بھی نفرت ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ان سے بھی نفرت ہے. تو نفرت میں انہوں نے بنو امیہ کا باقاعدہ مکمل طور پر ایک گویا کہ چہرہ بنا دیا کہ ہم کو بنو امیہ سے نفرت کرنی ہے، ہم کو بنو امیہ سے نفرت کرنی ہے. اور بنو امیہ میں کن سے نفرت کرنی ہے؟ ان میں جو صحابہ ہیں ان سے، لہذا ابو سفیان سے ان کو نفرت ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بیٹے ان سے نفرت ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت ہے. اسی طرح سے ان کے خاندان کے اور دیگر جو افراد ان کے پاس نام موجود ہیں ان سے بھی ان کو وہ اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں. اگر مکہ کی تاریخ ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ یہ مدینہ میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، ان سب جنگوں میں سپہ سالار کی حیثیت سے، ایک بڑے رہنما کی حیثیت سے، سردار کی حیثیت سے جس شخص نے کردار نبھایا وہ ابو سفیان ہے. جنگ احد، جنگ بدر تو ابو سفیان کے قافلے کی وجہ سے ہی ہوئی تھی. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تجارتی قافلہ تھا، اس قافلے کے بعد میں جنگ بدر پیش آئی. اسی طرح سے جنگ احد میں اس جنگ کو بھڑکانے میں سب سے بڑا رول ابو سفیان کا تھا. اور جنگ خندق کا بھی وہی حال ہے. وجہ کیا تھی؟ کیوں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ پیش نظر آتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد مناف کے جو دو گھرانے تھے، بنو ہاشم اور بنو امیہ. بنو ہاشم جو تھے وہ سخاوت میں، اسی طرح سے مروت میں، اور حاجیوں کی خدمت میں، کعبے کی نگہبانی میں، ان سب چیزوں، مہمان نوازی میں، ان سب چیزوں میں وہ معروف تھے. دوسری طرف بنو امیہ کا جو خاندان تھا، وہ خاندان قریش کی سرداری میں، قریش کی سپہ سالاری میں، قریش کو دوسری قوموں سے بچانے میں، اور کسی قوم سے مقابلہ کرنا ہو تو قریش کا سردار بننے میں، ان سب چیزوں میں ان کو شہرت تھی. یہ ہمیشہ قریش کے سردار رہے ہیں. بنو امیہ، ابو سفیان کے والد حرب کے والد امیہ، یہ جتنے بھی ہیں یہ امیہ بھی قریش کے سردار رہے. اور ان کے جو بیٹے تھے حرب جو ابو سفیان کے والد ہیں، ابو سفیان بن حرب بن امیہ، تو یہ جو حرب ہیں، یہ حرب بھی اپنے زمانے کے بڑے سردار رہے ہیں. مکہ میں زمانے جاہلیت میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، اور خاص طور پر بعض وہ جنگیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے نبی کی موجودگی میں ہوئی، ان جنگوں کے سپہ سالار بھی یہ بنو امیہ ہی رہے ہیں. جنگ فجار جس کو کہا جاتا ہے، جنگ فجار معروف جنگ ہے، وہ جس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ تیریں اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیا کرتے تھے. اس جنگ کا سپہ سالار یہ حرب بن امیہ تھا. حرب بن امیہ یہ ابو سفیان کے والد. تو زمانے قدیم سے بنو امیہ کا گھرانہ باقاعدہ جب بھی قریش سے کسی کی جنگ ہوتی تھی تو اس کی سپہ سالاری انہی کے پاس ہوا کرتی تھی. یہ سردار ہوا کرتے تھے قریش کے، مکہ کے سردار ہوا کرتے تھے. اور جب حرب کا انتقال ہوا، حرب کے بعد وہ سرداری ابو سفیان کے ہاتھ میں آئی، تو ابو سفیان گویا کہ مکہ کے عرب کے سردار بنے، قریش کے سردار بنے.
اور جو جہاں بھی باہر سے یا کسی دوسری طرف سے کوئی مخالفت ہوتی تھی، چاہے وہ خاندانی مخالفت ہو، قبائلی مخالفت ہو، یا پھر دینی مخالفت ہو، تو ان کی ذمہ داری ہوتی تھی ان کا مقابلہ کرنا۔ تو اسی حساب سے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قبیلے کو، یہ عرب کو، اسلام جو مذہب آیا تھا اس مذہب سے دور رکھنے کے لیے انہوں نے ہمیشہ مخالفت کی، انہوں نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی۔ لیکن جب انہیں یہ حقیقت کا علم ہوا، اس بات کا علم ہوا کہ اسلام سچا مذہب ہے، اسلام درست مذہب ہے، دنیا کا سب سے بہترین مذہب یہی ہے، اور جس مذہب پر، جس دین پر ہم ہیں وہ غلط ہے، وہ باطل ہے، تب ایسی صورت میں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو بدل دیا، خود میں تبدیلی لائی، اور اپنے بچوں کے ساتھ مل کر اسلام قبول کر لیا۔ اپنے بچے یعنی ابو سفیان کے جو بیٹے تھے معاویہ، ابو سفیان کے دوسرے بیٹے یزید، ایک بیٹے کا نام ان کے یزید بھی ہے جو صحابی ہیں، ایک وہ یزید جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں وہ دوسرے ہیں، ایک یزید ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام بھی ہے، اور وہ یزید صحابی یزید ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی۔ تو اپنے دو بیٹے معاویہ اور یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب انہیں اس بات کا علم ہوا تب، اس کا مطلب یہ جو مخالفت ہو رہی تھی یہ مخالفت خاندانی نہیں تھی، یہ مخالفت باقاعدہ وہ سپہ سالاری کی وجہ سے، وہ ریاست کی وجہ سے، وہ حکومت کی وجہ سے تھی۔ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز بھی ان کے سامنے آتی تو اس کا بھی وہ مقابلہ کرتے، لیکن لوگوں نے یہاں پر اس کو خاندانی جھگڑا بتایا، اور بنو امیہ کے دلوں میں بنو ہاشم کی نفرت بتانے کی کوشش کی۔ حالانکہ سب سے بڑا نام مکہ کے اندر اسلام کی دشمنی میں جن کا لیا جاتا ہے وہ کون ہے؟ ابو جہل۔ دوسرا نام ابو لہب۔ ابو سفیان کا نام یہاں نہیں ہے، ابو سفیان کا نام صرف جنگوں میں ہے، صرف جنگوں میں ہے۔ ابو سفیان کا نام روزمرہ لڑائی میں، جھگڑے میں، گالیاں دینے میں، مارنے میں، اور نماز کی حالت میں نبی پر کچرا پھینکنے میں، یہ سب کاموں میں نہیں ہے۔ ابو سفیان کا نام صرف جنگ کے میدانوں میں ہے، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں، ان جنگوں میں، کیونکہ وہ انسان سپہ سالار ہے، وہ پوری قوم کا سردار، تو سرداری کے حساب سے وہ اپنا کام کرتے رہے۔ لیکن ابو جہل اور ابو لہب، یہ صبح ہو، شام ہو، سفر ہو، حضر ہو، گھرانہ ہو، باہر ہو، کہیں بھی ہو، چاہے نبی عبادت کر رہے ہوں یا عام جگہوں پر ہو، بازار میں ہو، دعوتی میدان میں ہو، یا کسی بھی جگہ ہو، ہمیشہ نبی کو نقصان پہنچانے والے، تکلیف دینے والے یہ لوگ تھے، ابو جہل اور ابو لہب۔ اور ابو جہل ابو لہب کا تعلق بنو امیہ سے نہیں ہے، بنو ہاشم سے ہے۔ اگر خاندانی مسئلہ ہوتا بنو امیہ اور بنو ہاشم کا، تو یہ بنو ہاشم کے ابو جہل ابو لہب یہ تو نبی کے ساتھ ہو جانا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ بڑا نام، بڑا چہرہ جو آتا ہے اسلام کی دشمنی میں، نبی سے نفرت میں، وہ ابو جہل اور ابو لہب کا آتا ہے۔ اور سب سے پہلے اسلام کی اس دعوت کی مخالفت کرنے میں جو اول نمبر جس شخص کا نام لیا جاتا ہے وہ ابو لہب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ دعوت دیتے ہیں اور وہاں سے اپنے علانیہ دعوت کی ابتدا کرتے ہیں، تو جس شخص نے سب سے پہلے آپ کی مخالفت میں آواز اٹھائی تھی وہ ابو لہب تھا۔ تبا لک لہذا جمعتنا یا محمد، اسی نے کہا تھا اے محمد تمہارا برا ہو، تم نے ہمیں اسی لیے یہاں جمع کیا تھا۔ اور اسی کے پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، یہ پوری سورہ نازل فرما دی ابو لہب کے بارے میں، ابو لہب کی بیوی کے بارے میں بھی. اسی طرح سے ابو جہل کا کردار تو انتہائی گھناؤنا رہا. کسی بھی جگہ اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں چھوڑا. مارنا، تکلیف دینا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے، اس واقعے میں بھی ابو جہل کا ایک گھناؤنا چہرہ سامنے آیا ہے. تو یہ لوگ تو بنو ہاشم تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں مسئلہ خاندانی نہیں تھا، نہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کا کوئی مسئلہ تھا. لیکن آج کے یہ شرپسند عناصر، یہ قبر پرست مولویوں نے اور مورخین نے، رائٹروں نے ابو سفیان اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی جنگ لڑوا دی. ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بتا دیا. امیہ بن خلف ایک مشہور نام ہے مکہ کے سرداروں میں سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیا کرتا تھا. اس کا تعلق تو جمحی خاندان سے ہے. تو الگ الگ خاندانوں کے لوگوں نے نبی کو تکلیف دی ہے. اموی خاندان ہی اسی نے تکلیف دیا ایسا نہیں ہے. جس شخص نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، جو بھی اسلام کو نہیں جانتا تھا، وہ اسلام سے نفرت کرتا تھا. اور ہمیں وہ واقعہ معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ہم بتا رہے تھے کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک شخص کا جو بیان ہے، اس سے ہم یہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے نفرت کرنے والوں کا معیار کیا تھا، کس چیز کو وہ دیکھا کرتے تھے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی میں تمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا، ان کو قیدی بنایا، اور 3 دن کے بعد جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے کہا تھا اے محمد کہ واللہ کان وجہک ابغض الوجوہ الی وقد اصبح وجہک احب الوجوہ الی. آپ کا جو چہرہ تھا آج سے پہلے میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، لیکن اب سب سے زیادہ پسندیدہ ہو گیا. اسی طرح سے آپ کا دین میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، لیکن اب آپ کا یہ دین سب سے زیادہ پسندیدہ ہو گیا. یہ جملہ یہ بتاتا ہے کہ جب تک کہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں سمجھ میں نہیں آیا، اسلام کی حقانیت کو انہوں نے نہیں جانا، تب تک کہ وہ اتنی شدت کے ساتھ مخالفت کرتے رہے. اور جب سمجھ میں آیا وہ مسلمان ہو گئے. تو یہاں مسئلہ خاندان کا نہیں تھا، لیکن بعض مسلمانوں نے اس کو خاندانی مسئلہ بنا کر خلافت امویہ کو بدنام کرنے یا انہیں ان کا چہرہ مکروہ بنانے کی کوشش کی ہے. اور یہ کام اسلام کے دشمنوں نے، شیعیت زدہ افراد نے، قبر پرست مسلمانوں نے، جو شیعہ نہیں ہیں مگر قبر پرست ہیں، الگ الگ 4 اماموں میں سے کسی امام کو مانتے ہیں، اور وہ لوگ قبر پرستی میں ملوث ہیں یا شیعوں سے متاثر ہیں، تو ان لوگوں نے باقاعدہ بنو امیہ کو بنو ہاشم سے خاندانی متنفر بتانے کی کوشش کی ہے. یہاں پر یہ نیا عنوان کہ بنو امیہ کا مقام.
جیسے کہ ہم نے کہا کہ بنو امیہ یہ مکہ کے مشہور خاندانوں میں ایک خاندان ہے، چونکہ عبد مناف کی جو دو نسلیں ہیں، ایک بنو ہاشم اور دوسری بنو امیہ، تو بنو امیہ جو تھے سپہ سالاری میں، سرداری میں اور جنگ کی رہنمائی میں، رہبری میں اور ایسی چیزوں میں یہ معروف تھے، جبکہ دوسری طرف بنو ہاشم سخاوت میں، مروت میں، مہمان نوازی میں، کعبے کی حفاظت میں، آنے والے حاجیوں کو کھانا کھلانے میں اور ایسی چیزوں میں وہ معروف تھے۔ دونوں اپنے اپنے مقام پر ایک اپنی جگہ بنائے ہوئے تھے۔ چونکہ بنو امیہ سپہ سالاری میں معروف تھے، لہذا جیسے ہم نے کہا کہ کئی ایسی جنگیں ہوئی، ان جنگوں میں جو سپہ سالار ہوا کرتے تھے وہ بنو امیہ کے ہی تھے۔ اسی طرح سے بنو امیہ یہ تجارت میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے، اور تجارتی قافلے ان کے مکہ سے ملک شام کی طرف، ملک یمن کی طرف، اس طرح یعنی سینکڑوں اونٹوں کا قافلہ جایا کرتا تھا بنو امیہ کی طرف سے۔ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارتی قافلے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پڑھے ہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹوں کا قافلہ جاتا تھا ملک شام کی طرف مدینہ سے ہوتے ہوئے۔ ابو سفیان ایک بہت بڑا نام تھا مکہ کے لیے، عرب کے لیے، پورے عرب کے لیے۔ تو یہ بہت بڑا نام یہ بنو امیہ کے جو خاندانی جو نسل در نسل جو سرداری جو آئی ہے اس کی وجہ سے تھا۔ ابو سفیان کے والد حرب کے والد امیہ، اس طرح سے یہ سب کے سب اپنے اپنے دور کے معروف لوگوں میں رہے ہیں۔ تو ایسے ہی جب اسلام آیا، اسلام کے بعد جو مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں میں بھی ابو سفیان کا کردار ہم کو نظر آیا۔ جنگوں کے میدان میں ابو سفیان کا کردار دکھائی دیا۔ لیکن آپ دیکھیں گے جنگ کے علاوہ روزمرہ کی زندگی میں جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، یا تو وہ ابو جہل ہیں، یا تو ابو لہب ہیں، اور اس طرح کے دوسرے لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں میں بنو امیہ کے بعض افراد بھی ہیں، بنو ہاشم کے بعض افراد بھی ہیں، اور دیگر قبائل کے بعض افراد بھی ہیں۔ ایک شخص ہے عقبہ بن ابی معیط نامی، ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں گئے تو وہاں پر ایک شخص نے اونٹ کی اوجڑی لائی اور لا کر آپ کے گردن پر ڈال دی۔ اس شخص کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط۔ یہ عقبہ بن ابی معیط کا تعلق بنو امیہ سے ہے۔ اگر عقبہ بن ابی معیط نے بنو امیہ سے ہونے کی وجہ سے یہ کام کیا تو یہ لانے کے لیے کہنے والا شخص ابو جہل تھا، اور اس کا تعلق بنو ہاشم سے ہے۔ اگر یہ بنو امیہ کی وجہ سے، یہ خاندانی دشمنی کی وجہ سے عقبہ بن ابی معیط نے ایسا کیا تھا، تو پھر یہ لانے کا حکم دینے والا شخص ابو جہل تھا۔ اس مجلس میں بڑا انسان ابو جہل تھا، اور اسی نے کہا تھا کہ کون ہے تم میں سے جو فنا گندگی لا کر محمد کے گردن پر ڈال دے۔ یہ لانے کے لیے اکسانے والا، بھڑکانے والا، اس کام پر ابھارنے والا وہ ابو جہل ہے اور بنو ہاشم سے ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہاں پھر مسئلہ خاندانی نہیں تھا، مسئلہ یہاں دین کا تھا۔ اسلام اور کفر، یہ سب کے سب کفر پر تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ یہاں مسئلہ اسلام اور کفر کا رہا۔ پھر خاندان بنی امیہ جب ان میں سے
وہ افراد جو مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے مسلمانوں کو تکلیف دی، لیکن جن افراد نے اسلام قبول کیا انہوں نے اسلام کے لیے بے انتہا قربانیاں دی، انہوں نے اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے بے انتہا قربانیاں بھی دی۔ اس لیے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم ہونے لگا تو سن 5 نبوت میں، نبوت کے 5ویں سال، جب پہلی مرتبہ مسلمان تکلیف سے بے انتہا پریشان ہو گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا، تو ان حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں زیادہ تعداد امویوں کی تھی، بنو امیہ کے لوگوں کی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ بنو امیہ کے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے اور انہوں نے اسلام کے لیے باقاعدہ مکے والوں کا بہت زیادہ ظلم سہا، اور انہی میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے لوگوں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ عثمان غنی کا تعلق بنو امیہ سے ہے، ان کا تعلق بنو امیہ سے ہے، عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ، یہ سلسلہ نسب ہے ان کا، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا یہاں پر عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ۔ ابو العاص کے جو بیٹے حکم ہیں یہ حکم کی اولاد میں مروان ہیں، حکم کے ایک بھائی تھے عفان، حکم کے ایک بھائی عفان تھے، اسی عفان سے عثمان بن عفان ہیں، عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ۔ تو آپ دیکھیں گے یہ مروان جو ہیں یہ بھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہیں۔ اسی طرح سے یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا تعلق بھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہیں۔ یہ مروان، یہ معاویہ، یہ عثمان، یہ سب کون ہیں؟ اموی ہیں، یہ سب بنو امیہ ہیں، بنو امیہ کے لوگوں میں سے ہیں۔ اب بنو امیہ کے لوگوں میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چہرہ ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے، آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے زیادہ محبوب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح میں اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا۔ جب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو پھر ام کلثوم ان کے نکاح میں دے دی، جس کی وجہ سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اگر خاندانی مسئلہ ہوتا تو پھر خاندانی دشمنیاں یہ تو باقی رہنی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے، مسئلہ خاندانی نہیں تھا، مسئلہ اسلام اور کفر کا تھا۔ جب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا وہ اسلام کے ہو گئے، اب وہ خاندان کے نہیں رہے، انہوں نے اب اسلام دیکھا، اسلام کو ساری چیزوں سے اوپر رکھا، خاندان وہ پہچان کے لیے، بس وہ نسب کی حفاظت، نسل کی حفاظت کے لیے ہیں، ورنہ اب یہاں اسلام قبول کرنے کے بعد انما المؤمنون اخوۃ المسلم اخو المسلم، اب یہاں وہ بھائی بھائی بن کر رہ گئے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قربانیاں ہیں مکہ میں یا مدینے میں، مدینہ ہجرت کرنے کے بعد، آپ دیکھیے میں نے کہا تھا کہ بنو امیہ یہ تجارت میں بھی بہت مشہور تھے، تجارتی قافلے ان کے بہت ہوا کرتے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارتی قافلے تو زمانے جاہلیت سے معروف ہیں۔ اب انہی بنو امیہ میں ایک شخص ہیں عثمان، ان کے بھی تجارتی قافلے، ان کے اونٹوں کا وہ ریوڑ اور ان کا وہ باقاعدہ بڑا لشکر، یہ عرب میں معروف ہے، اور ساتھ میں ان کی سخاوت بھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت پیش آئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی دولت وہاں کام آئی۔ مدینہ میں کنواں خریدنے کا موقع آیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے۔ جیش العسرہ کو تیار کرنے کی باری آئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے۔
یہ کون ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ بنو امیہ سے ہیں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو امیہ کے اندر کئی چیزیں عطا فرمائی تھی۔ ایک تو تجارت میں وہ بڑے ماہر ہوا کرتے تھے، دوسرے سرداری، اور پھر تیسرے تھی سخاوت بھی ان کے اندر آ گئی، ان میں سخاوت بھی تھی۔ اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح سے ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، ہماری حدیثوں کے اندر موجود ہے، نبی کی زندگی میں ان کا جو کردار دکھائی دیتا ہے وہ بے مثال ہے۔ اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین کی جو خلافتوں کی مدت آپ دیکھیں گے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2.5 سال رہی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سال رہی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 سال رہی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 12 سال رہی۔ 12 سال حکومت انہوں نے کیا تھا، اور اپنی حکومت میں انہوں نے ملک کو بہت زیادہ خوشحال بنا دیا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مملکت اسلامیہ، یہ مسلم حکومت یا یہ پوری خلافت کا جتنا علاقہ تھا، یہ حدود سارے کے سارے ہر جگہ باقاعدہ دولت عام ہو گئی تھی، خوشحالی آ گئی تھی۔ تو یہ کسی بادشاہ کی، کسی خلیفہ کی حکومت میں مسلمانوں کا خوشحال ہو جانا، یہ خلیفہ کا کردار اس کے پیچھے ہوتا ہے، حاکم کا کردار اس کے پیچھے ہوتا ہے، ان کی اپنی محنت ہوتی ہے، قوم کو خوشحال بنانے کی ان کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے، ان کی اپنی صحیح درست اور صحیح سمت میں جانے والی سیاست ہوتی ہے۔ ایک طرف مسلمان خوشحال بنتے چلے جا رہے تھے، اور دوسری طرف مسلمانوں کی جو حدود ہیں، جو ان کا جو علاقہ تھا، یہ علاقہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور بہت سے کافروں کے علاقے فتح ہوتے چلے جا رہے تھے، فتوحات بھی بہت ہیں۔ اور پھر آگے ہم دیکھیں گے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جب آیا، اس زمانے میں بھی کئی فتوحات ہوئی ان کے دور میں بھی، اور پھر خلافت امویہ جب شروع ہوئی، تو آج آپ دیکھیں گے جو عرب ممالک ہیں یا یہ جو مسلم ممالک ہے دنیا میں، 55 کی تعداد تک لوگ بتاتے ہیں، یہ جو علاقے ہیں ان میں سے اکثر علاقے وہی ہیں جن کو خلافت بنی امیہ میں فتح کیا گیا تھا۔ خلافت بنی امیہ میں جن علاقوں کو فتح کیا گیا تھا، انہی میں سے زیادہ تر علاقے آج موجود ہیں۔ تو زیادہ فتوحات خلافت امیہ میں ہوئی ہیں۔ عباسیوں میں وہی جو امویوں نے فتح کیا تھا اسی کو انہوں نے سنبھالا، چند نئے فتح کیے۔ عثمانیوں نے جو امویوں نے فتح کیا تھا اسی کو سنبھالا، اور چند نئے انہوں نے فتوحات کیے، بس۔ ورنہ زیادہ تر علاقہ، خاص طور پر جو عربوں کا علاقہ ہے وہ، اور اس کے علاوہ جو علاقے ہیں، وہ زیادہ تر فتوحات خلافت بنی امیہ میں ہوئی ہیں۔ تو خلافت بنی امیہ ایک بہترین خلافت تھی۔ ان کے دور میں اسلام کافی دور دور تک پھیلا، اور ایک بڑا جو فرق ہے خلافت امیہ میں یا امویہ میں اور آخری جو خلافت رہی ترکیوں کی خلافت عثمانیہ کی، ان دونوں میں جو بہت بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ خلافت امویہ میں دین اسلام کی، خالص دین اسلام کی خدمت ہوئی، عربی زبان کو فروغ ملا، عقید توحید کی حفاظت ہوئی۔ اور خلافت عثمانیہ جو ترکی سرکار تھی، یہاں پر قبر پرستی کو فروغ ملا، صوفیت کو یہاں فروغ ملا، توحید یہ آہستہ آہستہ ان کے دور میں ختم ہونے لگی، شیعیت بہت زیادہ پنپنے لگی، شیعیت کو بڑا مقام ملا خلافت عثمانیہ ترکی سرکار کے دور میں، شیعیت کو، صوفیت کو، قبر پرستوں کو۔ توحید کی دعوت مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش کی گئی،
تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ خلافت عثمانیہ کو پسند کرتے ہیں، خلافت امویہ سے نفرت کرتے ہیں، تو ان کی ذہنیت کیا ہے؟ ان کی ذہنیت شیعیت، قبر پرستی والی ذہنیت ہے، وہ توحید سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو بنو امیہ کے بارے میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، خلافت امویہ، تو انشاءاللہ اور بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آئے گی۔ ہم نے کہا کہ خلافت راشدہ کے بعد سب سے بہترین خلافت دنیا میں کوئی اگر آئی ہے تو وہ خلافت بنو امیہ ہے۔ ایک آخری عنوان آج کے درس کا، وہ ہے بنو ہاشم اور بنو امیہ میں رشتہ داریاں۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بنو امیہ کو بنو ہاشم سے نفرت تھی یا ان دونوں کے درمیان خاندانی اختلافات تھے۔ ہم نے یہ کہا کہ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ ان لوگوں نے پھیلایا ہے جو قبر پرست مسلمان ہیں یا جو شیعیت زدہ مسلمان ہیں اور شیعہ ہیں، ان لوگوں نے پھیلایا ہے، ورنہ بنو ہاشم اور بنو امیہ میں خاندانی ایسی نفرتیں نہیں تھی۔ اسلام کے آنے کے بعد جو اختلافات دکھائی دیے، وہ اختلاف اسلام اور کفر کا اختلاف تھا، وہ خاندانی اختلاف نہیں تھا۔ جہاں ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مسلمانوں کیوں مخالفت کرتے رہے، وہیں پر ابو جہل اور ابو لہب جو بنو ہاشم سے تھے، یہ لوگ بھی مخالفت کرتے رہے۔ تو پھر یہ خاندانی کہاں سے ہوا؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہونے کی وجہ سے جنگوں میں کردار نبھاتے رہے، تو وہیں ابو جہل اور ابو لہب یہ دونوں اور ان کے دوسرے ساتھی، یہ صبح و شام، دن اور رات، سفر میں، حضر میں، بازار میں، محلوں میں، کعبے کے سامنے، جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو پریشان کرتے رہے، مسلمانوں کو اسلام سے روکتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر بھی جاتے تھے دین کی دعوت دینے کے لیے، ابو جہل ان کے پیچھے جاتا اور وہاں جا کر اس مجلس میں جا کر کہتا، دیکھو یہ محمد کی باتیں نہ سننا، آپ کی دعوت کو خراب کرنے کی برابر کوشش کرتے رہے وہ لوگ۔ تو وہ لوگ تو بنو ہاشم سے تھے، تو اگر مسئلہ بنو ہاشم بنو امیہ کا ہوتا تو یہ بنو ہاشم کے لوگ نبی کے ساتھ ہوتے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اختلاف جو رہا وہ اختلاف اسلام اور کفر کا اختلاف تھا، بنو ہاشم اور بنو امیہ کا اختلاف نہیں تھا۔ اور اس وقت جب کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جنگ بدر میں وہ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، وہیں دوسری طرف عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمانوں کی طرف سے تھے۔ اب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کا تعلق بنو امیہ سے ہے، ادھر ابو سفیان کا تعلق بھی بنو امیہ سے ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کافروں کی طرف سے آئے، جبکہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے آئے۔ تو اگر مسئلہ بنو امیہ بنو ہاشم کا ہوتا تو کبھی بھی عثمان بن عفان ادھر سے نہ ہوتے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ صرف اسلام اور کفر کا تھا، لیکن خواہ مخواہ لوگوں نے خلافت امویہ کو بدنام کرنے کے لیے اس مسئلے کو خاندانی بنا کر پیش کیا۔ تو ہم نے یہاں سوچا کہ پھر خاندانی حساب سے بھی بنو ہاشم اور بنو امیہ کا کردار دکھا دیا جائے کہ آخر کیا یہ خاندان ایک دوسرے سے دور رہتے تھے، کیا ان کے درمیان دوریاں تھی؟ تو آپ کو یہ خبریں، یہ مسائل پڑھنے کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ خاندانی اعتبار سے بھی یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف نہیں تھے۔ سب سے پہلی چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، آپ کی بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، 4 بیٹیاں تھی آپ کی۔ بڑی کا نام تھا زینب، ان کے بعد رقیہ، ان کے بعد ام کلثوم، اور آخری اور چوتھی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابو العاص سے کیا تھا، ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تعلق بنو امیہ سے ہے. دوسری بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنے عثمان بن عفان سے کیا تھا. یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے ہے. تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ نے عثمان سے ہی کیا، اور یہ عثمان کا تعلق بنو امیہ سے ہے. چوتھی بیٹی کا نکاح جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو ہاشم سے ہے. تو 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں بنو امیہ کو دی، ایک بیٹی بنو ہاشم کو دی. کہاں تھی دشمنی بنو ہاشم اور بنو امیہ میں؟ اگر بنو امیہ سے دشمنی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی بیٹیاں بنو امیہ کو نہ دیتے، بنو ہاشم کو دیتے. بنو ہاشم میں بھی لوگ تھے، لیکن آپ نے بنو امیہ کے لوگوں کو دی. تو یہاں خاندانی مسئلہ نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہاں بنو ہاشم اور بنو امیہ میں کسی طرح کی خاندانی دشمنی نہیں رہی. اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی 2 بیٹیاں مروان کے 2 بیٹوں کو دی تھی. مروان بن حکم جو خلافت امویہ کے دوسرے خاندان کے پہلے حکمران تھے. ایک تو پہلے حکمران خلافت امویہ کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو ابو سفیان کے گھرانے میں جو حکمت آئی، جس کو بعض مرتبہ اس کو سفیانی خاندان کہا جاتا ہے، تو اگر اس حساب سے ہم دیکھیں تو سفیانی خاندان اور مروانی خاندان. تو سفیانی خاندان میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے یزید، ان کے بیٹے معاویہ. اگر ان کے علاوہ دوسرا جو خاندان ہے، دوسرا جو گھرانہ ہے مروانی گھرانہ، تو اس میں پہلے حاکم مروان بن حکم، مروان کے بیٹے عبد الملک، اور اسی طرح سے ان کے ایک اور بیٹے معاویہ یا غالباً محمد. علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹیاں ان کے گھرانوں میں دی، مروان کے گھرانے میں. اسی طرح حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، ان کا نکاح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے عبداللہ سے ہوا. حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور بیٹی سیدہ سکینہ، ان کا بھی نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے پوتے سے ہوا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنو امیہ سے ہے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنو ہاشم سے ہے. اسی طرح معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام حبیبہ بنت ابی سفیان، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام حبیبہ، یہ ام المؤمنین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، بیوی ہیں. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی بیوی. تو اگر بنو امیہ کو بنو ہاشم سے کوئی تکلیف ہوتی تو ابو سفیان اپنی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیتے. ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ جو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن بھی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ام حبیبہ بنت ابی سفیان. اور یہ کون ہے؟ ام المؤمنین ہے، نبی کی بیوی ہیں. اسی طرح سے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی قریبہ صغریٰ، یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین ہیں، ان کی سگی بہن ہے. اس طرح سے
ایسے دونوں خاندانوں کے درمیان میں کئی رشتہ داریاں ہوئی، چند نمونے یہاں پر پیش کیے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں بنو امیہ کو دی، بنو امیہ کی بیٹی سے نکاح بھی کیا، ام حبیبہ سے۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگوں کے بھی آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ داریاں ہوئی ہیں۔ تو ہم نے اس سے پہلے جب خلافت راشدہ کا ذکر کیا تھا تو وہاں پر بھی ہم نے ایسی رشتہ داریوں کا ذکر کیا تھا خلافت راشدہ میں، کہ ابوبکر، عمر اور عثمان، ان تینوں کی رشتہ داریاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے، کیونکہ وہاں پر بھی ہم نے یہ بتایا تھا کہ بعض لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تینوں خلفاء سے الگ سمجھتے ہیں کہ ان تینوں سے ان کو دشمنی تھی، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ابوبکر صدیق کو علی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، عمر فاروق کو بھی علی سے کوئی دشمنی نہیں، عثمان غنی کو بھی علی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ خواہ لوگوں نے وہاں پر بھی ایسے ہی بیان کرنے کی کوشش کی، اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پر علی کو تینوں کا مخالف یا تینوں کو علی کا مخالف بتانے کی کوشش کی؟ وہ بھی شیعت زدہ لوگ، یا تو وہ مکمل شیعہ ہیں یا شیعت زدہ لوگ ہیں۔ ایسے ہی یہاں پر بھی بنو ہاشم اور بنو امیہ میں جو دشمنیاں بتانے کی کوشش کی ہیں، وہ بھی یا تو وہ مکمل شیعہ ہیں یا پھر شیعت زدہ مسلمان ہیں، قبر پرست مسلمان، شیعت سے متاثر مسلمان۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بنو ہاشم اور بنو امیہ کے اندر بہت سی رشتہ داریاں ہوئی ہیں، اور جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ خاندانی نہیں تھا، وہ مسئلہ اسلام اور کفر کا تھا۔ جو بھی کفر پر رہا وہ اسلام کا مخالف رہا، چاہے وہ بنو ہاشم سے رہا ہو، بنو امیہ سے رہا ہو، یا کسی اور خاندان سے رہا ہو۔ تو یہ چند باتیں تھیں بنو ہاشم اور بنو امیہ سے متعلق۔ انشاءاللہ اور بھی دوسرے مسائل ہم آگے پڑھتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسلام کو صحیح سمجھنے، تاریخ کو صحیح سمجھنے، تاریخ اسلام کو اچھی طرح سے سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ لوگ جنہوں نے اسلامی تاریخ کو جھوٹی باتوں کے ذریعے توڑ موڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔